زکوٰۃ کی نیت کرنا کیا زکوٰۃ کی شرط کے اندر داخل ہے؟ اگر کوئی شخص زبان سے نیت نہیں کرتا، دل کی نیت کیا اس کے لیے کافی ہو جائے گی؟ اور کیا رہائشی مکان، پلاٹ یا گاڑی جو لے کر سروس میں دی ہو، فیکٹری، اس کے اوپر آیا زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے؟ اور زکوٰۃ کی مقدار کیا ہونی چاہیے؟ اور زکوٰۃ دینے کے لیے کسی کو وکیل بنانا درست ہے یا نہیں؟ یہ چند سوالات ہیں، انشاءاللہ العزیز اس ویڈیو کے اندر ان سوالات کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں، انشاءاللہ العزیز آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یوٹیوب کے اسلامک چینل روحانی بک سے مفتی بلال احمد قادری آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو زکوٰۃ کے حوالے سے 5ویں ویڈیو ہے، اور جیسے ہم نے بتایا تھا کہ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس ماہ رجب کے اندر زیادہ سے زیادہ زکوٰۃ کے مسائل کو ڈسکس کریں۔ تو بہت سارے سوالات آ رہے ہیں، ان میں سے ویڈیوز کے اندر چند سوالات کو نکال کے ان کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگوں نے سوالات کیے، تو آج انشاءاللہ کوشش کریں گے ان سوالات میں سے چند سوالات کو ذکر کیے جائیں، ٹھیک ہے؟ تو جیسے میں نے آپ کو بتلایا کہ آج کے تقریباً 4 سوالات ہیں جن کو ہم نے آپ کے لیے مختص کیا، انشاءاللہ العزیز ان کے جوابات دیتے ہیں، تو ویڈیو میں بنے رہیں۔ سوال نمبر 1 زکوٰۃ کی نیت سے متعلق ہے۔ ایک سوال ہے کہ زکوٰۃ کی نیت کیا ہے؟ دیکھیں، زکوٰۃ کی نیت جیسے زکوٰۃ در حقیقت ایک عبادت ہے، اور جیسے باقی فرائض ہیں، فرض ایک عبادت جیسے اور فرض عبادات ہے، نماز ہے، ٹھیک ہے، روزہ ہے، اسی طرح جس طرح ان کی نیت کرنا ضروری ہے، شرط ہے، اسی طرح اس کی نیت کرنا بھی شرط ہے۔ تو اگر کسی شخص نے، اور یہ بھی بات سمجھ لیجئے کہ نیت جو ہوتا ہے وہ دل کی ایک چیز ہوتی ہے، اگر کسی شخص نے دل میں نیت کر لی زکوٰۃ کی، منہ سے نہ بھی کہے تو بھی اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر کسی شخص نے مثلا زکوٰۃ ادا کرنی تھی، کچھ مال یا پیسے اس نے علیحدہ کر کے نیت سے رکھ دی کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، اب بعد میں وہ مطلب کچھ دن بعد اس کو دے رہا ہے، بالکل خالی ذہن دے ہو کر کسی غریب کی مدد کر رہا ہے، کسی غریب کو دے رہا ہے، تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے زکوٰۃ کا پیسہ الگ کرتے وقت نیت کر لی تھی، وہ نیت اس کے لیے کافی ہو جائے گی۔ اور یہ بھی سمجھ لیجیے اگر کسی شخص نے نیت نہیں کی، اور بے شک وہ زکوٰۃ کا ہی مال تھا، زکوٰۃ کے ہی پیسے تھے یا مال تھے جو اس نے الگ کر کے رکھا تھا، لیکن نیت نہیں کی اور غریب کو دیتے وقت بھی نیت نہیں کی، تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اس لیے زکوٰۃ کی نیت جو ہے وہ ہونا شرط ہے۔ اور نیت کیا ہے؟ یہی نیت ہے کہ زکوٰۃ دے رہا ہوں، اور جو اللہ تعالیٰ نے میرے ذمے زکوٰۃ کا مال لگایا وہ اللہ کے راستے میں اس فرض کو پورا کر رہا ہوں، تو بس اتنی نیت کہہ دینا وہ کافی ہے۔ اور دوسرا سوال، یہ 5-6 سوالات تھے جن کو ہم نے ایک سوال کے اندر کیے، کیونکہ ان کا جواب ایک ہی ہے۔ کہیں نے پوچھا کہ مکان جو رہائشی مکان ہے اس کے اوپر اگر تقریباً 1 کروڑ اس کی مالیت ہے، اس پہ زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے؟ اسی طرح اگر پلاٹ ہم نے لے کے رکھا ہوا ہے، بہت عرصہ ہو گیا ہے اس کو لے کے رکھا ہوا، اس پہ زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ یا اگر گاڑی ہے، جیسے مثال کے طور پہ سروس پہ لگا دی، اوبر یا کریم پہ لگا دی ہے 15-20 لاکھ کی گاڑی لے کے، تو اس پہ زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ تو ایک بات یہاں پہ قانون سمجھیے، وہ ہے قانون مال تجارت۔ ہر وہ چیز جو بیچنے کی نیت سے لی ہوگی اس پہ سال گزرے گا، اس پہ زکوٰۃ ہے، اس کے علاوہ کسی مال کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب یہاں سمجھ لیجیے ایک رہائشی مکان ہے، ظاہر آپ نے بیچنے کے لیے تو نہیں لیا ہوا، ٹھیک ہے، تو وہ اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح پلاٹ ہے، اب پلاٹ کے اندر آپ نے جو نیت کی ہوگی اس پہ جائے گا۔ مثلا آپ نے نیت کی ہے کہ یہ پلاٹ خرید رہا ہوں، بعد میں اس کے اوپر ہم مکان بنا لیں گے، رہائش اختیار کریں گے، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ یا پلاٹ لے رہے ہیں، اس کے اوپر مکان بنائیں گے، اس کے کرائے پہ اوپر لگائیں گے، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے پلاٹ کی یہ بھی نیت کی ہو کہ اگر اس پہ ہم رہیں گے تو خود ہی مکان خود بنائیں گے، لیکن اگر اچھی قیمت لگی تو بیچ دیں گے، پھر بھی اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ بیچنے کی نیت ہی نہیں ہے۔ اسی طرح گاڑی ہے، 15-20 لاکھ کسی نے گاڑی لے لی ہے اور سروس کے اوپر لگا دی ہے، تو اب اس کی نیت پہ دیکھا جائے گا۔ اگر اس کی نیت تھی کہ اس سے یار کچھ کرایہ آئے گا، آمدن آئے گی، اس سے حاصل ہوگی، تو اس گاڑی کے اوپر کرایہ نہیں، ہاں اس سے جو آمدن حاصل ہو رہی ہے وہ اگر پڑی ہوئی ہے اور اس پہ سال گزر گیا، اس پہ زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی کی فیکٹری ہے، کوئی خام مال بنانے کی بہت بڑی فیکٹری ہے،
اور اس کے اندر کافی سارا مال بنایا جاتا ہے، اور جو فیکٹری کی مشینیں ہیں وہ لاکھوں کروڑوں روپے کی ہیں، تو سمجھ لیجیے اس کے اوپر بھی زکوٰۃ، یہاں اس سے جو مال بنے گا اس مال کے اوپر جو شرائط لاگو ہوں گی اس پہ زکوٰۃ واجب ہے۔ تو یہ بات آپ سمجھ لیجیے، وہ چیز جو آپ نے خریدنے کے لیے سوائے سونا چاندی کے، ٹھیک ہے، سونا چاندی اگر ویسے بھی پڑا ہوا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، بے شک اس کو بیچنے کی نیت نہ ہو، لیکن مال تجارت کی بات ہو رہی ہے، تجارت کے لیے جو بھی مال آپ نے بیچنے کے لیے لیا ہوگا اس پہ زکوٰۃ واجب ہے۔ اسی لیے مکان، رہائشی مکان کے اوپر، یا 2 مکان ہے، ایک مکان لیا ہوا ہے رہائش خود رکھی ہے، ایک کرائے پہ لگایا ہوا، اس پہ اب کرائے والے پہ بھی زکوٰۃ نہیں، ہاں اس کی آمدن آ رہی ہے، وہ آمدن کے اوپر ہولانہ ہول سال گزر ہے، بہت کی شرائط لگ رہی ہیں تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ تو یہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ جو چیز بیچنے کے لیے لیں گے اس کے اوپر زکوٰۃ، ادروائز وہ بے شک چیز کروڑوں اربوں روپے کی ہو، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے اگر اس کو آپ نے بیچنے کی نیت سے نہیں خریدا۔ تیسرا سوال تھا کہ زکوٰۃ کی مقدار کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ سمجھ لیجئے کہ زکوٰۃ کی مقدار مال کا 40واں حصہ یا 2.5%، ٹھیک ہے۔ کیسے؟ اگر کسی کے پاس 40,000 ہے تو 40,000 میں 1,000 ہے، ٹھیک ہے، یہ مثال دے رہا ہوں، 40 روپے ہیں، 40 روپے میں 1 روپیہ زکوٰۃ ہے، 100 روپے میں 2.5 روپے زکوٰۃ ہے، اسی طرح 40,000 ہے تو 1,000 زکوٰۃ ہے، لاکھ روپیہ ہے تو 2,500 روپیہ زکوٰۃ ہے۔ تو جو 40واں حصہ بنتا ہوگا زکوٰۃ کی مقدار وہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو لاکھ روپے پہ 2,500 روپے زکوٰۃ ہے، تو 40,000 ہے، یہ صرف سمجھانے کے لیے نصاب نہیں بتا رہا، مقدار بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، مقدار بتا رہا ہوں کہ 40,000 میں 1,000 روپے، یعنی 40,000 کا جو 40واں حصہ وہ 1,000 بنتا ہے، اور 1,00,000 کا 40واں حصہ کیا بنتا ہے، وہ 2,500 روپیہ بنتا ہے، تو اتنی زکوٰۃ ہے، چاہے اس کو 40واں حصہ سمجھ لیں یا 2.5% جو بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں چوتھا سوال ہے وکیل یا نمائندہ بنانا، ٹھیک ہے، یعنی ایک شخص نے سوال کیا تھا کہ زکوٰۃ کے اندر خود لازمی ہے کسی مستحق آدمی دینا، یا اگر ہم کسی کو وکیل بنا دیں یا کسی کو کہہ دیں یار ہماری طرف سے زکوٰۃ ادا کر دیں، تو دیکھیں جس طرح فرض زکوٰۃ خود ادا کی جا سکتی ہے، اسی طرح کسی وکیل کے ذریعے بھی زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، جیسے کسی کو کہہ دیا جائے کہ میری طرف سے آپ زکوٰۃ ادا کر دیں، یا کسی شخص کو پیسے دیے جائیں کہ یہ پیسے ہیں تو آپ کسی بھی مستحق کو زکوٰۃ ادا کر دیں، یا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کسی خاص مستحق کا بھی کہا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی شخص نے یہ لگائی ہو کہ یہ زکوٰۃ کے جو بھی مال ہے یہ فلاں مستحق کو دے دیجیے، تو اس کے لیے کسی اور مستحق کو دینا وہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے کسی کو مال نہیں دیا اور اس کو کہا کہ آپ میری طرف سے زکوٰۃ ادا کر دو، تو وہ شخص اگر اپنے مال سے بھی اس کی زکوٰۃ ادا کر دے تو وہ زکوٰۃ اس کی ادا ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس معلوم ہو گیا اس مسئلے سے کہ زکوٰۃ ادائیگی کے لیے کسی کو وکیل بنانا بھی ٹھیک ہے، یعنی انسان کسی کو پیسے دے دے کہ بھئی یہ میری زکوٰۃ کے پیسے آپ کسی بھی آگے مستحق کو وہ زکوٰۃ ادا کر سکیں۔ تو یہ آج کے چند سوالات بہت زیادہ آتے ہیں لیکن وقت کی بہت کمی ہوتی ہے، کوشش کرتے ہیں کہ مختصر اور چھوٹی ویڈیو ہو تاکہ ہمارے تمام ویور سکون سے دیکھ سکے۔ تو یہ باقی بھی بہت سارے مسائل ہیں، انشاءاللہ وقتاً فوقتاً اس کا ذکر کرتے رہیں گے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، انشاءاللہ امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئے گی، اور اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں، کمنٹس کریں، شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو بھی دبا لیں اور ساتھ آل کا نوٹیفیکیشن سلیکٹ کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی تمام لیٹسٹ ویڈیوز آپ کو پر وقت مل سکے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ تھینکس فار واچنگ، ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، گھنٹی کا بٹن دبائیں اور نئی ویڈیو سے باخبر رہیں۔